الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا بالله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين إلى آخر الآية صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال عليه الصلاة والسلام المؤمن مرآة المؤمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے، یعنی مثال دے کر آپ نے ارشاد فرمایا مومن کی مثال دوسرے مومن کے لیے شیشے کی مانند اور آئینہ کی مانند ہے۔ جب محدثین نے اس حدیث کی تفسیر کرنا شروع کی، اس حدیث کا معنی بیان کرنا شروع کیا، تو اس حدیث کے 3 معنی بیان فرمائے۔ پہلا مطلب اس حدیث کا یہ بیان فرمایا کہ دیکھو، اس سے مراد آپ یہ بتانا چاہتے ہیں اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک ایمان والے کو دوسرے ایمان والے کے تعلق سے یہ گمان رکھنا چاہیے کہ سامنے والا میرے لیے شیشے کی حیثیت اس طور پر رکھتا ہے کہ میرے اندر کوئی عیب ہوگا، میرے اندر کوئی برائی ہوگی تو سامنے والا مجھے اس کو دکھا دے گا، سامنے والا مجھے اس کے تعلق سے باخبر کر دے گا۔ کہ جس طرح سے کسی انسان کے جسم پر، چہرے پر، کسی بھی چیز پر کوئی گندگی، کوئی ایسی چیز لگتی ہے جو انسان لگی ہوئی ہونا پسند نہیں کرتا ہے، اور جب وہ شیشے کے سامنے جاتا ہے تو وہ شیشہ اس کو بتا دیتا ہے، یعنی اپنے عمل کے ذریعے سے کہ بھئی تمہارے چہرے پر فلاں چیز لگی ہوئی ہے، اس کو صاف کر لو۔ تو اس لیے ہر ایک ایمان والے کو اپنے دوسرے ایمان والے سے اس طرح یعنی کہنا چاہیے اور اس طرح اس کو سمجھنا چاہیے کہ، اور اس سے یہ توقع رکھنی چاہیے کہ سامنے والا میرا بھائی، ایمان والا سامنے جو میرا بھائی ہے، یہ میرے اندر جو خرابیاں ہیں، میرے اندر جو برائیاں ہیں، اس سے مجھے باخبر کرے گا اور پھر میں اس سے دور ہونے کی اور اس کو اپنی زندگی سے ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ دوسرا مطلب اس حدیث کا علماء نے، محدثین نے یہ بیان فرمایا کہ دیکھو، اس میں یہ جو 2 ایمان والے ہیں، ان میں سے پہلے ایمان والے کو شیشے کی طرح اپنا عمل ظاہر کرنا چاہیے، اس طرح سے کہ جب کسی کے اندر کوئی برائی ہوتی ہے، کسی کے اندر کوئی عیب ہوتا ہے، تو جب وہ شیشے کے سامنے آتا ہے تو شیشہ اس کا اعلان نہیں کرتا ہے، شیشہ اس کے پر ہائے ہائے نہیں کرتا ہے، پورے زمانے کو بتاتا نہیں پھرتا ہے، بلکہ خاموشی سے اس کو سامنے جو موجود ہے اس کو بڑی آسانی کے ساتھ باخبر کر دیتا ہے کہ بھائی آپ کے اندر یہ کمی ہے، آپ کے اندر یہ خرابی ہے، آپ اس کو دور کر لیں۔ تو اس کو چاہیے آپ بتانے والے کو، برائی بتانے والے کو، کہ چاروں طرف اس کا تذکرہ نہ کریں، بلکہ بڑے ہی نرمی کے ساتھ، بڑی ہی حکمت کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ اپنے ایمان والے بھائی کو بتا دیں کہ بھائی آپ کے اندر میں نے یہ خرابی دیکھی ہے، آپ اگر اس کو دور کر لیں، آپ اگر اس سے بچنے لگیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ یعنی بڑی محبت کے ساتھ، ایسا نہ ہو اس انداز سے نہ بتایا جائے کہ سامنے والا اس سے دشمنی کر لے، سامنے والا اس سے ناراض ہو جائے اور سامنے والے کی دل میں اس کے عیب بتانے والے کے تعلق سے نفرت بیٹھ جائے۔ اس طرح سے شیشے سے کوئی نفرت نہیں کرتا، شیشے سے کوئی دشمنی نہیں کرتا، کیونکہ شیشہ بڑی ہی نرمی سے، بڑی ہی خاموشی سے اس کی برائی پر اس کو مبتلا بھی، باخبر بھی کر دیتا ہے اور چاروں طرف اس کا ہنگامہ بھی نہیں کرتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو، ایمان والے کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی برائی کسی کے اندر ہمیں نظر آتی ہے، ہم اس کو جانتے ہیں، تو بڑی مصلحت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اور موقع دیکھ کر اس کو اس سے باخبر کر دیں اور اس کو اس کے تعلق سے سمجھا دیں۔ تیسرا مطلب اس حدیث کا علماء نے یہ بیان فرمایا کہ دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے ذریعے سے
تمام کے تمام ایمان والوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں اور یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جس طرح سے صاف اور شفاف شیشہ ہوتا ہے، اسی طرح سے ایک ایمان والے کو اپنے دوسرے ایمان والے بھائی کے تعلق سے ایک ایمان والے کو اپنا دل صاف اور شفاف رکھنا چاہیے. یعنی اپنے دل میں کسی بھی قسم کا کیسا بھی کوئی برائی یا کوئی اس کے تعلق سے جلن، حسد، دشمنی، وہ اس طرح کی کوئی بھی چیز اپنے دل میں نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ جس طرح سے صاف اور شفاف شیشہ ہوتا ہے، اسی طرح سے ایک ایمان والے کا دل اپنے دوسرے ایمان والے بھائی کے تعلق سے صاف اور شفاف ہونا چاہیے. یہ تو اس حدیث کے 3 معنی بیان فرمائے. اصل جو میں آج بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں، ہم اور آپ کو دنیا جانتی ہے کہ ہم اور آپ جو معروف اور مشہور ہیں وہ مسلمان کر کے مشہور ہیں، مومن کر کے مشہور ہیں. اور یہ کوئی ہمارا اپنا بنا ہوا نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا هو سماکم المسلمین، کہ اللہ رب العالمین نے ہی تمہارا نام مسلمان رکھا ہے کہ تم سب جو دنیا میں پہچانے جاؤ گے، تمہارا جو تعارف دنیا میں ہوگا وہ مسلمان کے نام سے ہوگا اور تم مسلمان ہوگے. اور اسی طرح سے ہمیں اور آپ کو دنیا مومن کے بھی نام سے جانتی ہے، کیونکہ ہم اور آپ ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی نسبت سے ہم اور آپ مومن بھی ہیں. تو بھلا آج ہمیں جو بات کرنی ہے، آج جو غور کرنا ہے، وہ اس بات پر کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تو ہمیں قرآن پاک میں مسلمان ہونے کا لقب دیا، مسلمان ہونے کا نام دیا، اور ہم اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے بھی ہیں. لیکن کیا قرآن پاک میں جو ایک مسلمان کی صفات بیان کی گئی ہیں، لیکن کیا حدیث پاک میں جو ایک مومن کی صفات بیان کی گئی ہیں، کیا ہمارے اور آپ کے اندر وہ پائی جاتی ہیں؟ کیا ہم اور آپ اس پر پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے ہیں؟ تو آج میں ایک حدیث، 2 حدیث اس تعلق سے بیان کروں گا. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کون ہوتا ہے اس کے تعلق سے بیان فرمایا، اور ایک حدیث میں مومن کون ہوتا ہے اس کے تعلق سے بیان فرمایا. اور دونوں ہی باتیں آج ہمارے اندر نہیں ہیں. مسلمانوں کے بڑا طبقہ 90-95% طبقہ کہا جا سکتا ہے بلا کسی مبالغے کے کہ وہ ان حدیثوں سے پر عمل سے بہت دور ہے. پہلی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ دیکھو مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے صرف مسلمان ہی محفوظ رہے، اس کا کیوں تذکرہ کیا؟ پہلا سوال. دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے زبان کا تذکرہ پہلے کیوں کیا اور ہاتھ کا تذکرہ پہلے بعد میں کیوں کیا کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے؟ تو یہ بات سمجھنے کی ہے اور غور کرنے کی ہے کہ مسلمان محفوظ رہے. وہ اس لیے کہا کہ ہو سکتا تھا کہ یہ مسلمان سامنے والے کو مسلمان سمجھ کر اس کو زبانی تکلیف نہ دیتا، سامنے والے کو مسلمان سمجھ کر اپنا اسلامی اور ایمانی بھائی سمجھ کر ہاتھ سے تکلیف نہیں دیتا، یہ غیر مسلموں کو تکلیف دیتا، یہ غیر ایمان والوں کو، غیر مذہب والوں کو تکلیف دیتا. تو اللہ کے رسول نے اس سے جو ادنا درجہ تھا، جو ممکن ہی نہیں تھا کہ یہ تو اپنے ایمان والوں کو اور اپنے اسلامی بھائیوں کو تو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، لیکن اس کا بھی منع کر دیا کہ دیکھو تم اپنے جو مسلمان ہیں، کہ اصل جو مسلمان ہوگا وہ وہی ہوگا جو اپنے مسلمان بھائیوں کو نہ تو زبان سے کوئی تکلیف پہنچائے اور نہ ہی ہاتھ سے کوئی تکلیف پہنچائے. جب یہ مسلمانوں کو ہی تکلیف نہیں پہنچا رہا تو بدرجہ اولا غیروں کو کیوں تکلیف پہنچائے گا، دوسرے مذہب والوں کو کیوں تکلیف پہنچائے گا؟ تو اس مسلک کے تحت اور اس فصیح اور بلیغ انداز میں آپ نے فرمایا کہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کی نہ تو زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے. اور زبان کو جو ہے پہلے ارشاد اس لیے فرمایا کہ ایک بار طبقہ وہ ہے جو ہاتھ سے تو کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، لیکن زبان سے وہ بڑی آسانی سے، زبان سے وہ مذاقی مذاق میں، زبان سے وہ بس ایسا معمولی سے سمجھ کے ایسے جملے اور ایسے الفاظ بول دیتا ہے کہ سامنے والے کا دل ایک دم ٹوٹ جاتا ہے اور بالکل اس کے دل سے صرف اور صرف اللہ کے سامنے آہ نکلتی ہے اور اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. تو اس لیے ہمیں اور آپ کو اس حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہماری زبان سے اور ہمارے ہاتھ سے دوسرے مسلمان، ہمارے اپنے سگے بھائی، ہمارے اپنے والدین، ہمارے اپنے چاچا تایا، ہمارے اپنے رشتے دار، ہمارے پڑوسی، ہمارے محلے والے، آخر وہ ہماری زبان اور ہاتھ سے محفوظ بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو اس تعلق سے اگر ہم غور کریں گے تو اکثریت اپنے عمل میں فیل نظر آئے گی اور ان کو ایسا نظر آئے گا کہ ایسا ممکن نہیں ہے. دن بھر میں سینکڑوں ایسے لوگ ہیں
ورنہ دسیوں تو ایسے لوگ ہیں کہ ان کو ہم کچھ نہ کچھ زبان دیں تو ضرور بول دیتے ہیں، اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کو، اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے والدین کو، اپنے چچا تایوں کو، کہ ان کے دل سے صرف آہکے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلتا۔ تو ایک تو اس بات پر غور کریں۔ دوسری حدیث جو مجھے ایمان والے کے تعلق سے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی، بلکہ ایمان والے کے تعلق سے نہیں بلکہ یوں فرمایا کہ ایک وہ مومن، ایک وہ ایمان والا جو طاقتور ہو وہ اس مومن سے بہتر ہے جو کمزور ہو۔ تو آج ہم اور آپ مسلمان اور اسلام کا نام لینے والے، اللہ پر ایمان رکھنے والے، اپنی جسمانی صحت کے اعتبار سے، اپنی یعنی حفاظت کے اعتبار سے اور اپنی جو ہے سیفٹی کے اعتبار سے کتنا فکر مند ہے۔ اگر آپ اور ہم صبح کی فجر کی نمازوں کا جائزہ لیں یا فجر کی نماز چھوڑو ایسے ہی بازار کی طرف اور پارک کی طرف ایک چکر لگانے کے لیے جائیں تو اس بات کی گارنٹی لی جا سکتی ہے 100 لوگوں میں سے 95 لوگ غیر مسلم ہوں گے، مسلمان نہیں ہوں گے۔ جبکہ ان کو ان کے مذہب نے، ان کو ان کے اسلام نے یہ سکھایا تھا کہ صبح صبح صادق ہونے کے بعد ہو جاتی ہے اور تمہیں سب کو اللہ کا حکم کے لیے صبح اٹھنا ہے اور پھر اس کے بعد اپنے کاروباروں میں یا اپنی جسمانی ورزش وغیرہ میں لگنا ہے۔ بہرحال وقت نہیں ہے، اس بات کو بھی، اس حدیث کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے رسول نے صاف الفاظ میں یہ ارشاد فرمایا کہ ایک طاقتور مومن، ایک طاقتور ایمان والا ایک کمزور ایمان سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو اس تعلق سے فکر کریں، ہم جسمانی اعتبار سے بھی طاقتور ہو، ہم مال و دولت اور اسباب کے اعتبار سے بھی طاقتور ہو، کسی بھی اعتبار سے ہم کمزور نہ ہو، کیونکہ خود ہمارے رسول نے، ہمارے آقا نے بیان فرما دیا کہ یہ کمزور مومن تو کسی مطلب کا ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے بہتر مومن، اس سے اعلیٰ اور افضل مومن جو ہے وہ طاقتور مومن ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔